السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ وقال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى۔ وقال سبحانه وتعالى هو معكم أينما كنتم۔ صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس اللہ کے بندے کو توفیق ملی ہوتی ہے اللہ کے بندے یا بندی کو، وہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر اللہ نے اپنی ذات کا یقین نصیب فرمایا ہے۔ قرآن مجید جیسی دولت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی، اپنا بندہ بننا، اپنا یقین، اپنی ذات کا یقین ہم سب کو نصیب فرمایا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس آسمان کے نیچے اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی دولت سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ کسی اللہ کے بندے کو کفر کی ناپاکی سے بچاوا مل جائے، شرک کی گندگی سے محفوظ ہونا اس کے حصے میں آ جائے، ایمان کی دولت اللہ اس کے سینے میں اتار دے، اس سے بڑا خوش نصیب، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں۔ یہ دنیا ہے، کچھ زمانے انسان اس میں رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں کی غربت اور امیری رب العالمین سے بندے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ تو مانگے کہ اللہ مجھے آزمائیے گا نہیں، اور اللہ کی نعمتیں اگر آئیں تو رب العالمین کا شکر بھی ادا کرے۔ مگر کسی کی امیری اور غریبی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ تو رب العالمین نے اپنی تابعداری، اپنی اطاعت، بندگی، سچے مسلمان ہونے کی بنیاد پر فرمایا۔ اگر کپڑوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، تب تو شاید صحابہ کرام میں سے چند کے سوا کوئی کامیابی نہ ہوتا۔ ان بیچاروں کے پاس تو کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، مانگنا چاہیے۔ پریشانی آ جائے اللہ سے اس کے ختم کرنے کی دعا بھی مانگنی چاہیے، مگر اس کو بنیاد یا اس کو مقصد یا زندگی گزارنے کا اسی کو نصب العین بنا لیں کہ یہی سب کچھ ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ جن بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، آپس میں ذکر کرنے، بیٹھ کر باتیں کرنے اور سننے کی توفیق مرحمت فرمائی، دنیاوی حالات سے ایسے اللہ کے بندوں کے دل پریشان نہیں ہوتے۔ توحید کا یہ کمال ہے، رب العالمین کو ایک ماننے کا انسان کے دل میں یہ لازمی اثر آتا ہے۔ میں بہت تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ لازمی اثر آتا ہے۔ صحیح توحید کے نتیجے میں جو اللہ کا بندہ اللہ کو مانے کہ اللہ ایسے بندے کو ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، حالات کے اتار چڑھاؤ سے اس کی طبیعت پریشان نہیں ہوتی۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان پر مطمئن رہتا ہے اور یہ کہہ لیتا ہے یہ بھی میرے اللہ نے میرے لیے مقدر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے اس سلسلے میں نمونہ ہے۔ پریشانیاں بھی آئیں، خوشحالیاں بھی آئیں، حالات بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں۔ کسی موقع پر پوری 23 سالہ زندگی میں ایک جملہ زبان مبارک سے ایسا نہیں نکلا جس سے یہ پتہ چلا ہو کہ آپ اللہ سے کوئی شکایت کر رہے ہیں۔
اس کے کوئی سوال نہیں۔ اس لیے جن اللہ کے بندوں کو ایسی کوئی مجلس نصیب ہو جائے یا توفیق ملے مجھے اور آپ کو، ہم اور آپ ایسی مجلسوں میں پہنچیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر قرآن سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر یاد رکھیں اللہ سے ٹوٹے گا، اور رب العالمین سے اگر بندے کا رشتہ ٹوٹ گیا تو انسان کا دل بھی ٹوٹے گا اور آنکھیں بھی پھوٹیں گی اور طبیعت بھی ٹوٹے گی۔ سہارے آپس میں ایک دوسرے کو کوئی دینے والا نہیں ہوتا، یہ تو وقتی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو ہم اور آپ تعزیت کی باتیں کرتے ہیں، صبر کیجئے، سکون اختیار کیجئے، اللہ انشاءاللہ بدلہ دے گا، تو یہ صبر کی باتیں ہیں۔ رب العالمین کا تعلق اگر بندے کو نصیب ہے تو پریشان۔ اس دنیا کو رب العالمین نے ایسا بنایا ہے، اس کے اسٹیج پر اللہ اپنی خاص حکمت کے مطابق، میں بہت آسان اردو مارک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ دنیا کا اسٹیج، یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس جگہ پر رب العالمین اپنی حکمت کے مطابق ہر طرح کے لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ تقریباً 1000 سال تک رب العالمین نے امت مسلمہ کو موقع دیا، اور ساری دنیا کے اندر امت مسلمہ نے کام کیا، اور جب ایک وقت ایسا آ گیا کہ امت مسلمہ وہی کرنے لگی جو دنیا کی اور قومیں کرتی تھیں، اللہ نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تم لائے گئے تھے اب اسے نقصان پہنچ رہا ہے، اٹھا کر الگ کر دیا۔ یہ سارے قرآنی اشارات ہیں، اگر انہیں کھول کر عرض کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، کہ امت مسلمہ کو موقع دیا گیا جب امت بھی انہی عیاشیوں میں، اسی تعمیر میں، اسی فن تعمیر میں، اسی طبلے اور سارنگی میں، انہی مزوں میں، اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں، اپنے آپ کو بنانے میں سب کچھ کرنے لگی، اللہ نے کہا نہیں جس کام کے لیے تم لائے گئے تھے اب ہٹ جاؤ تم کسی کام کے، دنیا کے اور لوگوں کو موقع دیا۔ اور یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں جو رب العالمین کی اجازت کے بغیر ہو جائے۔ اگر شرک بھی ہو رہا ہے دنیا میں تو اللہ کے علم میں، زناکاری اگر ہوتی ہے تو اللہ کے علم میں، دنیا کا کوئی درندہ کسی کو مارتا یا ظلم کرتا ہے تو اللہ کے علم ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور رب العالمین موقع دیتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے تم بھی اپنے کاموں کو پورا کر لو، تاکہ رب العالمین کے ہاں کل تم آ کر یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں موقع دیا ہوتا تو ہم بھی بتاتے کہ ہم کیا کرتے۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں، دلیل کو پورا کرنا، مکمل طریقے پر ٹھکانے لگا کہ تمہیں جتنے ارمان نکالنے ہیں نکال لو، ناچ گانوں کی انتہا، ظلم و درندگی کی انتہا، قتل و غارت گری کو انتہا درجے تک پہنچانا، سب کا تمہیں موقع ہے، مگر یاد رکھنا کہ جب پکڑنے پر آئے گا تو ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ قرآن مجید کو اگر میں اور آپ پڑھیں گے تو حالات سے سکون ملے گا۔ بعض مرتبہ حالات ایسا شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ دل ٹوٹنے لگتا ہے، اور نوجوان آ کر باتیں کرتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو رب العالمین کرے گا۔ کیا ہوتا دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اشارے ہیں۔ جس موقع پر فرعون کے ظلم کی انتہا ہو گئی، اور اتنی کہ خدا کی پناہ کہ ایک نہیں، ایک بچے کو پیدائش سے روکنے یا قتل کرنے کے لیے بعض روایات کے مطابق تقریباً 70,000 بچوں کا قتل کیا تاکہ یہ بچہ پیدا نہ ہو، اور جب رب العالمین طے فرما لیتا ہے تو وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، وہ ہو کر رہتا ہے اور بچہ دنیا میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ فرعون کی یہ خطرناک حکومت اسی بچے کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ آپ کبھی قرآن مجید پر کسی اللہ کے بندے سے معلوم کر کے یہ ترجمہ پڑھنا جانتے ہو؟ غور تو کریں۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، رب العالمین فرماتا ان فرعون علا فی الارض، زمین کے اندر باغی ہو گیا فرعون، فساد مچایا، طاقت اور پنجے کو اس نے آزمایا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، انسانوں کو قتل کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو، ان کی بچیوں کو بچاتا ہے، انہ کان من المفسدین، وہ اپنے درجے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے اپنے زمانے کا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید نے اعلان کیا 3 آیتوں کے بعد، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تم بچے کو دودھ پلاؤ اور اس کے بعد تم اس کو سمندر کے حوالے کرو۔ آپ غور تو کریں، قرآن مجید کی دونوں آیتوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف فرعون کی کارستانی، اس کا ظلم، اس کی درندگی، اس کی سفاکی
اور اس کا لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا، اور اسی موقع پر 3 آیتوں کے بعد قرآن مجید کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے کہا گیا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خطرہ ہو اس کی زندگی کا تو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو۔ آپ اپنے دل سے معلوم کریں، سمندر کی موجوں میں بچہ زیادہ محفوظ رہے گا یا ماں کی گود میں؟ کون اللہ کا بندہ کہے گا اس دنیا کے اندر کہ سمندر کی موجوں میں بچہ محفوظ رہے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ رب کائنات کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تم اس کو حوالے کرو۔ ماں ہوتی ہے، کیا بیتی ہوگی اس اللہ کی بندی پر، مگر اللہ کا حکم تھا۔ رب العالمین جب کسی سے کام لیتا ہے تو اس کو شعور بھی دیتا ہے، اس کو تقویت بھی دیتا ہے، اس کو سکون بھی دیتا ہے، اس کو آئندہ کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا کہ جیسے یہ ہوا اور قریب تھا کہ ان کی ماں کی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل جائے جس سے راز فاش ہو جائے، اللہ فرماتا کہ ربطنا علی قلبها، ہم نے ان کے دل کو پکڑ لیا۔ خبردار، اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ پورا ہو کر رہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈلوایا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جس بچے کو آج سمندر کی گہرائیوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ آنے والے زمانے میں یہی بچہ بڑے ہو کر اس ظالم درندے کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گا؟ کیا دنیا میں کوئی ذہین ہو سکتا ہے؟ اللہ کی حکمت کو سمجھو، رب العالمین نظام کو کہاں سے لے کر آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ذریعے کنویں میں ڈلوایا، اور وہ اللہ کے بندے یہ سمجھ رہے تھے کہ دل کا کانٹا نکل گیا، اب ہم ہیں اور ہمارے ابا ہیں، کوئی بات ہونے والی نہیں۔ مگر جیسے جیسے وہ اللہ کا بندہ جاتا ہے کہ ایک موقع پر کنویں میں، اس کے بعد منڈی میں، اس کے بعد محل میں، اس کے بعد عورت کا نشانہ، اس کے بعد قید و بند کی آزمائش، اور اس کے بعد لمبی مدت کا قید ہونا، اور انسان سمجھ رہے کہ انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میری حکمت کے مطابق میرے بندے تم مصر کے تخت سے قریب ہوتے چلے جا۔ کہاں سے لاؤ گے یہ والا ایمان سمجھنے کے لیے؟ ہم لوگوں کا مسئلہ تو صرف یہ کوئی بات اگر خبردار ہو گئی بس دل کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو امت مسلمہ کاٹ کر رکھ دی جائے گی، اور چھوڑو قرآن مجید کو، مت مانو حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کو، پھر دل کو پکڑ کے بیٹھو گے۔ دنیا کے اندر درندے بہت آئے، دنیا میں قارون کی حکومتیں بہت آئی، دنیا میں نمرودوں نے بڑی حکومت کی، اور دنیا کے اندر فرعون نے سب کچھ کیا، مگر کسی موقع پر بھی کسی کی طاقت نہیں تھی وہ رب العالمین کی طاقت کے باہر نکل جائے۔ ان ربک لبالمرصاد، رب العالمین فرماتا کہ تمہارا رب تو تمہارے نشانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس محل کے اندر پہنچایا گیا، وہاں پالا، اور اس موقع پر رب العالمین نے اس کے دل میں محبت ڈالی، اور اس کی زبان سے یہ بات نکلی جس موقع پر اس نے اپنی بیوی سے کہا، آپ نے فرمایا کہ نہیں قتل مت کرو، ہم اس بچے کو ہو سکتا ہے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ آپ اس زمانے میں ان دونوں کے، اس فرعون کے، اس کی بیوی کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ اللہ کی حکمت پر غور کرو، اللہ کے لیے کہ رب العالمین کو موسیٰ کو پلوانا تھا تو رب العالمین نے اس فرعون کو پہلے سے اولاد سے محروم کر رکھا تھا۔ میرے اللہ، ہم آپ پر کیسے بار بار ایمان لائیں؟ اللہ کی حکمت کو سمجھیں گے تو یقین بڑھے گا۔ پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا کسی حادثے سے یا کسی موقع پر کوئی بات ہو گئی کہ دل کو پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ تو امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان میں یہ طاقت، یہ مضبوطی، یہ صلابت، یہ پختگی، یہ صلاحیت رکھی، اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنا لے تو اس موقع پر رب العالمین کی جانب سے اس کو حوصلہ ملتا ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور فرعون کو معلوم ہوا کچھ دیر کے بعد کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے 6 لاکھ کو لے کر، اور فرعون نے بھی اپنے لشکر کو دوڑایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو حال ہے وہ آپ کے علم میں، بار بار قرآن مجید کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں۔ آگے آگے بنی اسرائیل ہے 6 لاکھ کا لشکر، اور پیچھے فرعون چلا آ رہا ہے، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ چند منٹ کا کام ہے، ابھی سکہ بوٹی کریں گے، ابھی ان کو چوہوں کی طرح ماریں گے، ان کے وجود کو مٹائیں گے۔ بنی اسرائیل نے لمبے زمانے غلامی کا عرصہ گزارا تھا، وہ فرعون کے ظلم سے پریشان تھے، خوف زدہ تھے، ڈر بیٹھ گیا تھا، اس کے نام سے لرزتے تھے کہ یہ اگر آ گیا اور اس کے ہاتھ میں ہم پہنچ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو۔ جس موقع پر موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے آگے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پیچھے فرعون۔ آپ تنہائی میں کبھی سوچو، کیا رب العالمین اس بات پر قادر نہیں تھا کہ جس موقع پر فرعون نکلا اس کو اسی جگہ دھسا دیتا؟ کیا رب العالمین اس پر قادر نہیں تھا کہ اس کی ٹانگوں کو توڑ دیتا؟ کیا
کیا اس پر قادر نہیں تھا دونوں پہاڑوں کو ملا کر کچل دیتا؟ کیا اس پر قادر نہیں تھا کہ اس کے وجود کو مٹاتا؟ جس اللہ نے نمرود کو بعض تاریخی روایات کے مطابق لنگڑے مچھر کے ذریعے مارا اور اس کی فوج کے ذریعے اس کے سر پر جوتے لگوائے، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا؟ اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے، رب العالمین کو مانو، رب العالمین کی طاقت کو مانو، اس کی حکمت کے اوپر ایمان لاؤ اور بار بار ایمان لاؤ کہ اللہ ہمارے دل کو ہمارے حوالے نہ کیجیے، ہمارے دل میں اپنی جانب سے ایمان سے، اسلام سے، نور سے اور رحمت کے یقین سے اس کو بھر دیجیے۔ مانگنا چاہیے رب العالمین، مگر اللہ کا ایک نظام تھا کہ جس موقع پر فرعون چلا اللہ نے طے فرمایا تھا ہم تمہیں اتنا کرنے کا موقع دیں گے، ہم تمہیں پیچھے جانے کا موقع دیں گے، ہم تمہیں یہ موقع دیں گے تم بنی اسرائیل کو ڈراؤ گے، ہم تمہیں یہ موقع دیں گے وہ تمہارے نام سے کانپیں گے، ہم تم کو یہ موقع دیں گے کہ بنی اسرائیل آگے جا رہے ہوں گے اور تم پیچھے آؤ گے۔ وہ اللہ اپنی حکمت سے کہہ رہا ہے یہ سارے تمہیں موقع ملیں گے، گویا کہ جس موقع پر موقع دیا جا رہا تھا تم اس وقت بھی اللہ کی طاقت سے باہر نہیں تھے۔ موقع دیا، وہاں پہنچے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو رب العالمین نے پانی کو حکم فرما دیا، پانی مل گیا اور ساری کی ساری موج نے بیڑے کو غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی اس دنیا میں ظلم پسند نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا میں شرک کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، رب العالمین کو نہ مان کر چل سکتی ہے، رب العالمین کا انکار کر کے چل سکتی ہے، مگر اس دنیا میں ظلم کر کے اللہ کسی کو پنپنے نہیں دیتا۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کچھ ہوا تو فوراً فرشتے آ جائیں، فوراً فیصلہ ہو جائے، ہماری تربیت کچھ نہ ہو، ہم وہاں کے وہیں رہیں، ہم بے نمازی کے بے نمازی رہیں، ہم قرآن سے بے تعلق رہیں، ہم رب العالمین کے یقین کو نہ بیٹھائیں، ہم اپنی کوتاہیوں پر نگاہ نہ کریں، ہمارا معاملہ تو کچھ ایسا ہو گیا۔ بعض نوجوانوں کی بات سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، کہ رب العالمین کو ہماری ہر بات کو ماننا چاہیے۔ بس تو بیچارے کہتے کہ اتنا زمانہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوتا، کہ رب العالمین نے کوئی ٹھیکیداری دی تھی کہ جس موقع پر تم کہو کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں گے؟ ہمیں کیا معلوم کہ یہ ہماری دعا ہمارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، 9 مہینے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو الٹیاں آتی ہیں، پیٹ کے اندر بچے کو لے کر ٹہلتی ہے، راتوں رات بے قرار رہتی ہے، اور سارے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں کو بے چینی ہے، ماں کو آخری درجے کی پریشانی، مگر سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے 9 مہینے برداشت کر لو، اس کے بعد انشاءاللہ گھر میں پھول کھلے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حالات، اس لیے کہتے ہیں کہ پھول کھلے گا یقین۔ اپنی بات کو سمجھ کر یقین آ گیا۔ رب العالمین بھی تو یہی کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندوں کچھ زمانے صبر کر لو، کچھ زمانے اپنے آپ کو بنا لو، کچھ زمانے اپنی غلطیوں کو دور کر لو، کچھ زمانے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، کچھ زمانے قرآن مجید سے تعلق جوڑو اور اپنے آپ کو رب العالمین کی جانب لے کر آؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، جمے رہو گے، اپنی جگہ اٹل رہو گے، صفات کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بات تو بڑی دشوار ہے مگر کامیابی اسی کے اندر دبی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید نصیب فرمایا۔ رب العالمین نے دین کا تحفہ دیا، رب العالمین نے نماز کا تحفہ دیا، رب العالمین نے دعاؤں کا تحفہ دیا، رب العالمین نے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائی۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں اس زمانے میں مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گھسیٹے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، دھونی دی جا رہی ہے، آخری درجے کی پریشانی، مگر ایک اللہ کا نہیں ملتا پوری تاریخ اسلام میں کہ کسی نے کسی کی مار کی بنیاد پر اپنے کلمے کا انکار کر دیا، ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا چوٹ نہیں لگتی تھی؟ کیا خون نہیں بہتا تھا؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ نہیں، اللہ نے اپنے نام میں یہ بات رکھی۔ اگر کوئی سچی محبت کرے گا اللہ سے، اگر صحیح معنی میں تابع داری کرے گا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح معنی میں قرآن مجید کو پڑھے گا، لازمی طور پر دل میں حوصلہ آئے گا، دل میں تقویت آئے گی، دل میں مضبوطی آئے گی، دل میں ولولہ آئے گا، اور رب العالمین پر توکل، اللہ کی ذات پر اعتماد بڑھے گا۔ نماز چھوڑ کر توکل کی تلاش، بے ایمانی کی زندگی کے ساتھ اعتماد کی تلاش، جھوٹ بول کر اعتماد کی تلاش، نماز چھوڑ کر صحابہ کرام پر جو اللہ کی مدد آئی اس کا انتظار، اس سے بڑی کوئی حماقت اور اس سے بڑی کوئی بیوقوفی، اس سے بڑی کوئی بدعقلی نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں نے دور اول میں صحابہ کو بنایا،
وہی چیزیں آج بنائیں گی، وہی چیزیں کل بنائیں گی، اور وہی چیزیں قیامت تک بنائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں یہ خاصہ رکھا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دے، چیزوں کی خاصیتوں کو سمجھے، جھوٹ اگر بولا جاتا ہے اس سے بربادی آتی ہے، نگاہوں کا استعمال غلط ہوگا اس سے کردار تباہ ہوگا، اپنے گھر میں گناہ ہوں گے اس سے گھر میں کمزوری آئے گی، اکیلی کمزوری نہیں، اعتماد کمزور ہو جائے گا، اندر بزدلی آئے گی، اندر جبن پیدا ہوگا، طبیعت اسلام سے بھاگے گی۔ اور اگر اسلام پر عمل کریں گے، قرآن مجید کو مانیں گے، ایک ایک چیز کو سینے سے لگائیں گے اور زبانی نہیں عملی طور پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یاد رکھیں ایک ایک اللہ کا بندہ اپنی جگہ پہاڑوں کی طاقت رکھتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ان اللہ کے بندوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بنایا اور کس طرح سے قرآن کے ذریعے اپنے آپ کی تربیت کی، کس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالا۔ بس عاجزانہ طور پر اپنے جوان بھائیوں سے، خاص طور سے اپنے بزرگوں سے سبق کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے دین اسلام کو اپنائیں، دین اسلام کو حقیقی معنی میں اپنانا، جس کو اپنانا کہا جاتا ہے، جس کو ماننا کہا جاتا ہے، جس کو تابع داری کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو دین کے حوالے کر دیں۔ کچھ زمانے ہم نے زندگی منچاہی گزاری، کچھ زمانے ذرا گزار کر دیکھیں قرآن مجید کی زندگی، کچھ زمانے گزار کر دیکھیں صحابہ کرام کی سنتوں والی زندگی، کچھ زمانے گزار کر دیکھیں کتنا اطمینان آتا ہے، کتنا سکون آتا ہے۔ کچھ بھی دنیا کے اندر ہوا کرے، یہ چلتی ہوئی دنیا ہے، کوئی اللہ کا بندہ آج گیا، کوئی اللہ کا بندہ کل ختم کیا گیا، کوئی اللہ کا بندہ پرسوں گیا، اس دنیا میں مقدر ہے، جانے والے چلتے چلے جا رہے ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائیں، اور وہ کامیابی اس دین کے اوپر ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں اپنی جذبات کی باتوں پر، ہم اپنے خواہشات کی بنیاد پر کام کر لیں گے۔ میرے دوستو، اس حماقت سے نکلو، اس جہالت سے نکلو، اس بزدلی کی بات سے نکلو۔ بنیادی طور پر قرآن مجید، بنیادی طور پر نماز، بنیادی طور پر اعمال، بنیادی طور پر حضور پاک علیہ السلام کی اتباع، سب کچھ ہو جائے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو اپنے آپ کے سینے سے لگاتا ہے، اسے ہمت بھی آتی ہے، اسے حوصلہ بھی آتا ہے، اسے شجاعت بھی نصیب ہوتی ہے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی، زبانی لنترانی تو ہوگی، زندگی میں باتیں تو ہوں گی، مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کے سوالات کے مجمع میں ایک اللہ کا بندہ نہیں ملتا جنہوں نے کبھی جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہو، ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا جنہوں نے جان بوجھ کر گالی دی ہو، ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا جنہوں نے زکوٰۃ ہوتے ہوئے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہو، جنہوں نے ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا جنہوں نے کسی کی بہو بیٹی پر نگاہ ڈالی ہو، ایک اللہ کا بندہ نہیں ملے گا جنہوں نے اپنے آپ کو گلے تک گناہ کبیرہ میں ڈال دیا ہو۔ ہاں، اگر کبھی چوک ہوئی تو اللہ کے رسول کے یہاں آ کر معافی مانگی اور اقرار کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، اصل چیز دین، اصل چیز عملی زندگی ہے، جو کچھ ہے رب دیکھتے رہیے، رب العالمین کا ایک نظام ہے، سارے جانے والوں کے لیے اللہ سے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، حوصلہ مانگیں، اسلام مانگیں، دینی تعلیم پر عمل مانگیں، اور جیسے ہی آئے گا یہ کمزوری، یہ جبن، یہ بزدلی خود بخود ختم ہوگی اور اللہ کی ذات پر یقین پڑتا چلا جائے گا۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک موقع پر کسی جگہ دوسرے ملک میں معلوم یہ ہوا کہ وہاں کے ظالموں نے ایک اللہ کے بندے کو پکڑا اور آگ کی خندق کے اندر جھونک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو آگ کے اندر سے بچا لیا اور آگ اس کو نہ جلا سکی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ صحابی کا واقعہ ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، انہیں معلوم ہوا کہ ملک ایران میں ایک کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اسے آگ میں پھینکا گیا اور وہ اللہ کا بندہ نکل کر آیا۔ حال یہ تھا، آپ انتہائی درجے پریشان، مسجد میں نماز کے بعد ٹہلتے، کبھی ادھر سے ادھر کہ واقعے کی تحقیق ہو جائے، کہاں ہوا، کس نے کیا، کس کے ساتھ ہوا۔ ابھی کچھ زمانہ گزرا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک سیدھا سادہ آدمی مسجد میں آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اس کے بعد سلام پھیرا، آپ قریب ہوئے، سلام مسافہ ہوا، خیریت معلوم کی، کہا کہ میرے بھائی کہاں سے آئے، کہا کہ ملک ایران سے آ رہا ہوں فلاں جگہ سے، کہا کہ میں نے کچھ خبر سنی ہے اور خبر یہ ہے کہ وہاں ایک انسان کو آگ میں پھینکا اور رب العالمین نے اپنے کرم سے آگ سے اس کو بچا لیا۔ کہا تم جانتے ہو کون ہے؟ وہ اللہ کا بندہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، امیر المؤمنین کی نگاہیں تاڑ گئیں، ہونا ہو کہ یہی اللہ کا بندہ ہے۔ کہا اخادک ان تکون، ایسا لگتا ہے کہ شاید تم ہی ہو۔ وہ اللہ کا بندہ بچانے کو بھی تیار نہیں تھا کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے تھا، میرا یہ عمل اللہ کے لیے، میں اپنی زبان سے کیسے اظہار کروں۔ آپ نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد رب العالمین سے یوں عرض کیا کہ اللہ
آپ کا کرم اور احسان کہ آپ نے امت مسلمہ میں ابراہیم خلیل کے نمونے پیدا فرما دیے. اس دنیا میں ایسا ہو چکا ہے، ہوتا رہے گا، قیامت تک ہوگا. شرط ایمان اور عمل کی ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہماری غلطیوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان اپنا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.